پریز دی لارڈ، خدا ان کی تعریف ہو۔ ہم اس مقدس اور مبارک مہینہ یوں ہی سٹارٹ ہوتا ہے، ہم لوگوں کو ہر ایک بہن بھائی کے چہرے کو کھلتے ہوئے خوبصورت دیکھتے ہیں۔ ہم جہاں جاتے ہیں، جس کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے ہم کرسمس کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہم نے یوں کرنا اپنے گھر میں، ہم نے چرچز کے لیے یوں کرنا ہے۔ ہم اپنا ہدیہ اور فنڈ چرچ کو بھیجتے ہیں تاکہ خوبصورت وہ چرنی سجائی جائے، بنائی جائے، کرسمس ٹری، اسٹار، اور ہم دیکھتے ہیں اسی طرح دنیا کے اندر ایسی ہے۔ اس کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے دنیا کے تمام ممالک کے پرجوش اس جشن کو منانے کے لیے، اور میں نے جو باتیں سنی ہیں کہ کچھ ممالک میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیزیں بڑی اپ ہوتی ہیں ان کو ڈاؤن کر دیا جاتا تاکہ ہر شخص ان کو خرید سکے اور اس کی خوشی میں شامل ہو سکے۔ سو میرے عزیزو، آج جو پھر ہم خداوند کے کلام کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں، یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں، پیدا ہونے کے بارے، اس کے زمین پر آنے کے تعلق سے یہ بات کر رہے ہیں اس مہینے میں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو عورتوں میں مبارک کہلائی گئی، اور خدا کے فرشتہ نے یہ جب پیغام دیا، اور اس پیغام کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے اور کب ملا اور کیا بات ان کے درمیان ہو رہی ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں، مقدس لوکا رسول کی انجیل، اور اس کا پہلا باب 34 آیات سے لے کر ہم پڑھیں گے۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ، تیری رشتہ دار الشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی، اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبہ کو سلام کیا۔ اور جو ہی الشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور الشبہ روح القدس سے بھر گئی، اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک، اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی؟ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی، بچہ ہمارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اسے کہی گئی تھی وہ پوری ہوگی۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، ہم نے حوالہ جو آپ کے سامنے پڑھا ہے، ہزاروں سال ہو چکے ہیں، برس ہو چکے ہیں، ہم اس حوالہ کو سنتے ہیں، خدام سے چرچ کے اندر ہر سال سنتے ہیں، مگر آج ہم خدا کے کلام میں سے ایک بات کو سیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، جو زکریا کاہن ہے وہ اپنی خدمت کی باری پر ہیکل میں خدمت کر رہا تھا، اس کی بیوی الشبہ ہے، اور یہ خدا پرست گھرانہ ہے، اور مقدسہ مریم کے بارے ہم سنتے ہیں کہ وہ ان کے خاندان میں ہی ساتھ رہتی تھی۔ اور عزیزو، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ خدا کا بندہ کاہن ہے، اور خدا کے فرشتے نے اسے بھی ایک پیغام دیا تھا، کیونکہ یہ نبی پیشن گوئیاں کر رہے تھے کہ جو نجات دہندہ آنے والا ہے، اس سے پیشتر یوحنا نبی کو بھیجا گیا، جو یسوع مسیح کے آنے سے پیشتر اس کی راہ کو تیار کرنے والا ہوا۔ تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی خدا کا فرشتہ جو ہے زکریا سے بھی بات کرتا ہے عقل میں، تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یہ رکھنا، یہ ساری انفارمیشن اسے مل چکی تھی عقل میں۔ تو میرے عزیزو، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہی جبرائیل فرشتہ
ان کے پاس پہنچ جاتا ہے تو میرے عزیزو مقدسہ مریم سے وہ مخاطب ہوتا ہے، جیسے ہم نے حوالہ کو پڑھا سنا ہے، اور اس نے اس سے کہا کہ دیکھ مریم سے گفتگو ہو رہی ان کی، کیونکہ اسے پیغام خدا سے ملا تھا۔ وہ پیغام لے کر مقدسہ مریم کے پاس پہنچ چکا ہے، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ داؤد کے گھرانے کا تخت اس کا ہوگا تو اس کا نام یہ رکھنا، یہ باتیں ہو رہی ہیں اس سے۔ اور جب مریم نے یہ سب باتیں سنی تو اس نے کہا میں کسی مرد کو نہیں جانتی، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ یہ باتیں ہوئیں، یہ ساری گفتگو ہوئی، یہ پیغام خدا کا تھا۔ اور جب باتیں کرتے کرتے اور اس فرشتہ ہی نے بزرگہ الشبا کے بارے یہ میسج سینڈ کر دیا مقدسہ مریم کو کہ اس کے بھی اپنا چھٹا مہینہ ہے، یوحنا کے بارے بات ہو رہی ہے جو بانجھ تھی، یہ پوری خبر دے رہا ہے۔ تو لکھا ہے کہ جب مقدسہ مریم نے کہا ہاں میں خدا کے قول کو، اس پیغام کو ایکسیپٹ اور ریسیو کرتی ہوں، ایسا ہی ہو، تو کلام مقدس میں لکھا ہے وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ یقیناً یہ آپس میں ایک قریبی ان کا رشتہ تھا، اور اس ہی کو دیکھتے ہوئے یہ فوراً اس پیغام کو ریسیو کرتی ہے۔ اس کے اندر ایک خوشی اور مسرت آتی ہے، اور اس کے باطن میں وہ ہستی آ چکی ہوتی ہے جو دنیا کا نجات دہندہ کہلاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، یہ خوشی کے مارے اس لیے بڑی خبر اسے ملی تھی، اور اس نے یہ سمجھا ضرور کہ میں جا کر اپنی اس بزرگہ کو جا کر یہ بات بتاتی ہوں۔ تو کلام میں لکھا ہے جو ہی وہاں جاتی ہے اور آواز دیتی ہے اس کو، تو آگے سے آواز آتی ہے کہ مریم کو وہ کہتی ہے اے خدا کی ماں، تم میرے گھر میں آئی ہیں، تم مبارک ہیں، کیونکہ جب آپ نے آواز دی ہے کہ وہ بچہ میرے رحم میں اچھل پڑا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بھی جب مقدسہ مریم نے اس پیغام کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کے باطن کے اندر ایک ہستی ہے جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ آنے والا ہے، اور جب اس کی آواز ملتی وہ پہلے بھی ہوگی، یہ پیغام دیے ہوں گے، جا کر کھٹکھٹایا ہوگا دروازہ، آواز دی ہوگی اور دروازہ کھل گیا ہوگا، مگر اب ایک آواز اندر سے آتی ہے۔ الشبا اسے کہتی ہے مبارک ہے تم، خدا کی ماں۔ الشبا کو کیسے علم ہو چکا؟ کیونکہ وہ بھی خدا پرست لوگ تھے میرے عزیزو، خدا کی خدمت کرنے والے لوگ تھے۔ تو لکھا ہے اور وہ بھی روح القدس سے یوحنا ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص ہو چکا تھا، اور وہ بڑی خوش ہوئی، وہ آپس میں ملی۔ تو دیکھیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کلام کو، پیغام کو ریسیو کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں خداوند ایسا ہی ہو، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، تو خدا ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ خداوند کا بیٹا یسوع مسیح اس لیے آ گیا جب دنیا میں، تو زندگیاں تبدیل ہوگی، منور ہوگی، روشن ہوگی۔ اور اس مقدس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے چہرے کھلتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، مگر یہ مہینہ مبارک ایسا ہے کہ ہر بشر اپنا ایکٹیویٹی میں تیز ہو جاتا ہے اپنے گھروں کو سجانے کے لیے۔ آئیے، اگر ہم خدا کے لوگ ہیں، وہ میری بہنیں جو دعائیں کرتی ہیں خدا سے، وہ بھائی جو خدا سے دعا کرتے ہیں، جو میری بہنیں جن کے پاس اسی طرح اولاد نہیں ہے، وہ خدا کے ضرور دعا کرے، یقیناً پیغام آپ کو ملے گا، آپ صاحب اولاد ہوں گی۔ اب پیغام کیسے آتا ہے؟ خدا کے خادم آتے ہیں آپ کے پاس۔ وقت تھا، لکھا ہے عیسیٰ خدا نے نبیوں کے وسیلے کلام کیا، پھر اپنے بیٹے کے وسیلے، پھر روح القدس کے وسیلے کلام کیا۔ آئیے میرے عزیزو، یہ بڑی گہری بات ہے کہ ہم جو ہی خدا کے کلام کو لے لیتے ہیں اندر، تو ہماری زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، شادمانیاں، برکتیں مل جاتی ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں، گھر نہیں ہے، اور خدا کی برکت کچھ اور ہے، خدا کی حکمت کچھ اور ہے۔ سو دنیا کی حکمت کو خدا نے رد کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو خدا کے کلام کی برکت ہے، یہ کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ آئیے، جس نے بھی یسوع مسیح کا نام لیا ہے وہی برکت پاتا ہے، نجات پائے گا۔ تو مجھے یہاں پر ایک شعر یاد آ چکا ہے کہ کسی خادم نے لکھا، یا مسیح یوں ہی کسی کے لب سے نکل جاتا ہے، یا مسیح یوں ہی کسی کے لب سے نکل جاتا ہے، وہی گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے۔ جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے اپنی زندگی میں،
آج جو خادم آپ کے گھروں میں جاتے ہیں، ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، جیسے ہمارا ٹی وی چینل کی ٹیم ڈور ٹو ڈور جا رہی ہے، پیغام لوگوں تک پہنچا رہی ہے، اب یہ کلام کو اپنے اندر آپ لیں گے تو آپ کی زندگیاں منور اور روشن ہو جائیں گی، آپ مبارک ہو جائیں گے، آپ دوسرے کے لیے برکت کا باعث بنیں گے۔ آپ جب پیغام سینڈ کریں گے دوسرے کے گھر میں جا کر میری بہنیں، تو وہ بہنیں مبارک ہو جائیں گی، ان کے گھرانوں کے اندر شادمانی آئیں گی۔ خادم جب پیغام دیں گے تو ان کے بھائیوں کے اندر خوشحالی آ جائے گی، ان کے گھرانے بدل جائیں گے، کیونکہ وہ خدا کے خادم ہیں۔ خداوند اسی طرح مجھے اور آپ کو ایمان میں رکھے اور لاکھوں اور ہزاروں خوشیاں اس مقدس مہینے میں سیلیبریٹ کرسمس کرنے کے لیے، بڑے دن کو منانے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے تابع بھی کریں اور اس کی سمت میں جانے کی بھی کوشش کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔